وہ آج بہت خوش تھی۔ آج اس کا برسوں پرانا خواب حقیقت میں بدل گیا تھا۔ ارقم خان اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ بچپن سے وہ اس کا خواب دیکھتی آئی تھی اور آج اسے پا لیا تھا۔ وہ اپنی پھپھو کی شکر گزار تھی جس نے اس کا بہو کے طور پر انتخاب کیا تھا۔ علیزہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ ارقم کی راہ تک رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو ابھی 10 بج رہے تھے۔ پھپھو ابھی اس کے پاس ہو کر گئی تھی اور اس سے کہا تھا، میں ارقم کو بھیجتی ہوں، مگر اب وقت تیزی سے آگے سرک رہا تھا اور ارقم اب تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ جب گھڑی 12 بجانے لگی تو اس کی آنکھوں میں نیند کے آثار آنے لگے۔ سردی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اوپر سے اس کا بھاری عروسی لباس اسے تھکا گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ بھاری زیورات اور لہنگا اتار لے اور ہلکے کپڑے پہن لے، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ چاہتی تھی اس کا محبوب اسے جی بھر کے دیکھے، اس کی تعریف کرے، اس کی خوبصورتی کو سراہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر شرمیلی مسکان دوڑ گئی۔ اس نے سوچا وہ تھوڑی دیر مزید ارقم کا انتظار کرے گی۔ وہ اپنے دل کو تسلی دینے لگی، ارقم بس آتے ہی ہوں گے۔ یوں انتظار میں نہ جانے کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ سو گئی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر گہری نیند سو گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ فجر کی اذان کے وقت کھلی۔ اس کی گردن اور کمر اکڑ چکی تھی۔ اس نے حیرت سے وقت دیکھا، صبح ہونے کو تھی اور اب تک ارقم کمرے میں ہی نہیں آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ ویسے ہی بند تھا، کمرے کی لائٹ ہنوز جل رہی تھی۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے کپڑے تبدیل کرنے کا سوچا کیونکہ اب اسے نماز پڑھنی تھی اور اس حلیے میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، جانے کیا بات ہوئی تھی جو ارقم ساری رات کمرے میں ہی نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید انہیں کوئی کام پڑ گیا ہوگا۔ بھلا آج رات ارقم کے لیے کام زیادہ اہم تھا یا علیزہ کی ذات؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دکھ ہوا تھا۔ اس نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کر کے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ ہر طرف غمگین خاموشی چھائی تھی۔ وہ ارقم کو ڈھونڈتے ہوئے لانچ میں آئی اور پھر یوں اچانک اس کے کانوں میں ارقم اور کسی لڑکی کے باتیں کرنے کی آوازیں پڑی۔ اس بارے میں کسی اور کو پتہ نہیں چلنا چاہیے حریم، یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ ارقم اپنی کزن حریم سے بات کر رہا تھا اور یہ سن کر علیزہ حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سنتی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ دیوار کی آڑ میں چھپ گئی۔ ارقم نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ علیزہ جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسا ریئیکٹ کرے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی، ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا تھا، سب سو رہے تھے۔ وہ اٹھ کر کیا کرتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان ارقم کی اس بات پر چلا گیا جو وہ حریم سے کر رہا تھا۔ حریم ارقم کی چچا زاد تھی۔ کئی سال وہ لندن میں ہی رہی تھی، وہاں سے تعلیم اور نوکری کر کے وہ 1 سال پہلے ہی پاکستان آئی تھی۔ علیزہ نے حریم کو نہیں دیکھا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ خود کراچی رہتی تھی اور اس کی پھپھو یعنی ارقم کے گھر والوں کی فیملی لاہور میں تھی۔ وہ ان ہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ارقم کمرے میں داخل ہوا۔ علیزہ کا انتظار ختم ہوا اور وہ خوش ہو کر اٹھ بیٹھی۔ آپ آ گئے، میں نے ساری رات آپ کا انتظار کیا، آپ کہاں تھے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ پھیلا کر پوچھ رہی تھی، مگر ارقم نے ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور کہنے لگا، تمہیں میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آیا اس کے رویے پر علیزہ حیران رہ گئی۔ وہ اٹھ کر چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور ارقم کا ہاتھ تھام کر محبت سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ ارقم کی آنکھوں میں سنجیدگی اور لہجے میں سختی دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ ارقم کو علیزہ کا یوں اس کے راستے میں آنا اور اس کا ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگا۔ ارقم نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، آئندہ میرے راستے میں مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں ساری رات اس لیے کمرے میں نہیں آیا کیونکہ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا، تم زبردستی مجھ پر مسلط ہوئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے اپنا کچھ سامان لے کر چلا گیا، جبکہ علیزہ ہکا بکا رہ گئی۔ ارقم کا یہ رویہ اور اس کے الفاظ اس کے لیے تکلیف دہ تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ناپسندیدہ تھی اور اسے زبردستی ارقم پر مسلط کیا گیا تھا۔ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، اپنے شوہر سے وہ نرم رویہ چاہتی تھی مگر یہ سخت رویہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ آج اس کا ولیمہ تھا، وہ خوش تھی، لیکن جو سلوک ارقم نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ ٹوٹ گئی تھی۔ ناشتے سے پہلے جب پھپھو اس کی ساس کمرے میں آئی تو اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر ارقم کے بارے میں پوچھنے لگی،
अलीज़े ने इन्हें सब सच बता दिया। पप्पो ने इसे तसल्ली दी कि बेटा थोड़ा वक्त लगेगा, अरहम तुम्हें कबूल कर लेगा, तुम कोशिश करो इसके दिल में जगह बनाने की। इतना कहकर पप्पो इसे नाश्ते का कहकर कमरे से चली गईं, जबकि वो हैरान परेशान सी रह गई। क्या मतलब था पप्पो का? क्या अरहम के दिल में अलीज़े की कोई जगह नहीं थी? अगर ऐसा था तो फिर इससे शादी क्यों की थी? आज वलीमे पर भी अरहम अलीज़े से दूर दूर था। अलीज़े को इसकी आंखों में अपने लिए कोई मोहब्बत नजर न आई। अचानक इसने हरीम को देखा जो अब आकर अरहम से बातें कर रही थी। अब अलीज़े को अंदाज़ा हुआ था ये वही लड़की हरीम है। और अरहम की कज़न अलीज़े को हरीम पसंद नहीं आई थी। इसने निहायत बोल्ड किस्म का लिबास पहना हुआ था और अब वो अरहम के करीब बैठकर इससे बातें कर रही थी। अरहम भी इससे बातचीत में मसरूफ़ हो चुका था। वो दोनों अलीज़े की ज़ात को यूं इग्नोर कर रहे थे जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। इसका दिल टूट गया और फिर ये तो रोज़ का मामूल ही बन गया। अरहम का बेपरवाह रवैया और इसका हरीम की तरफ रुझान और हरीम का अरहम की तरफ झुकाव, इसे ये समझने में देर न लगी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरहम अब तक अलीज़े के करीब नहीं आया था और ना इससे कोई मोहब्बत भरी बात की थी। अक्सर वो रात को ऑफिस के काम का बहाना करके कमरे से चला जाता था। अलीज़े उदास होने लगी थी। इसकी शादी को 1 माह हो चुका था। इसका ससुराल बहुत अमीर था। घर का काम करने के लिए नौकर चाकर थे और खाना बनाने के लिए शेफ मौजूद थे। अलीज़े बस हर वक्त सजी संवरी रहकर अरहम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने की कोशिश करती थी, मगर वो इसे एक नज़र भी नहीं देखता था। अलीज़े की फितरत काफ़ी खामोश थी। वो अपने ऊपर होता जुल्म बर्दाश्त कर लेती थी मगर बोलती नहीं थी। अब भी ऐसा ही था। वो अरहम से खुलकर बात भी नहीं कर पा रही थी। दूसरी वजह ये थी वो अरहम के गुस्से से डरती थी। इसने सोचा वो कुछ अरसे के लिए मैके चली जाए, शायद यूं ही इसके शौहर को इसकी कदर आ जाए। पप्पो से इजाज़त लेकर वो मैके आ गई। कराची में अपने घर आकर इसे सुकून नसीब हुआ, मगर जब वो घर आई तो इसकी ताई का रवैया इससे कुछ अजीब था। वो इसे बरहमी से देखती थी और हर बात का जवाब गुस्से से देती थी। अलीज़े को बुरा तो महसूस हो रहा था मगर वो खामोश थी। ताई का ये रवैया इसके लिए नया नहीं था। वो शुरू से ही ऐसी थी। कई साल कबल अलीज़े के वालिदैन की एक हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद इसके ताया ताई ने ही इसे पाला पोसा था। ताया तो इससे रहमदिली का मुजाहरा करते थे मगर ताई इससे सफाकाना सलूक करती थी। इसकी हैसियत घर में किसी नौकरानी से कम न थी। ताई की बेटी हमना इसकी हम उम्र थी। जब वो ताई को हमना से लाड प्यार करता देखती तो इसकी आंखें भर आती। वो चाहती थी कि ताई इसे भी यूं ही प्यार करें, मगर ऐसा मुमकिन कहाँ था। आज भी जब वो इतने दिनों बाद ससुराल आई थी तो ताई इससे इस तरह मिली थी जैसे इन्हें इसके आने की खुशी न हो। बहरहाल वो अपने मैके आकर सुकून में थी। वो अरहम के रवैये का गम कम करना चाहती थी। ये एहसास इसके लिए सुहाने रूह था कि इसका शौहर जो इसकी मोहब्बत भी था, इसके दिल में कोई और बसता था। दूसरी तरफ अरहम खान मुकम्मल तौर पर हरीम की तरफ मतवज्जे था। हरीम के कहने पर इसने अपना बेडरूम अलग कर लिया था। स्टडी रूम के साथ वाले कमरे में वह शिफ्ट हो गया था। इसने इस बात की भनक किसी को न पड़ने दी थी। वैसे भी इतने बड़े घर में किसको क्या मालूम होगा कि वो क्या कर रहा है। घर में जितने भी लोग थे सब मसरूफ़ थे और अपनी ज़िंदगी में अपना अपना कैरियर बनाने में मसरूफ़ थे। अरहम को हरीम शुरू से ही पसंद नहीं थी। वो इसे तब अच्छी लगने लगी थी जब वो लंदन चली गई थी। वहाँ से वापस आने के बाद वो मज़ीद बोल्ड हो गई थी। इसकी अदाओं पर अरहम खान मर मिटा था। वो हरीम से शादी करना चाहता था मगर इसकी माँ नहीं मानी। अरहम की माँ का कहना था वो हरीम जैसी लड़की नहीं बल्कि एक शरीफ और बाहया लड़की को बहू बनाना चाहती हैं। हरीम इन्हें किसी भी जाविये से शरीफ, हयादार और मासूम नहीं लगती थी। यही वजह थी उन्होंने अरहम और हरीम की माँ को साफ कह दिया था इन्हें ये रिश्ता कबूल नहीं। अरहम ने बहुत जोर लगाया मगर इसकी एक न चल सकी। इसके अलावा हरीम की माँ अपनी जेठानी यानी अरहम की माँ से नाराज हो चुकी थी। इस वक्त हरीम और अरहम सारी दुनिया को बुलाए एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ थे। अरहम प्लीज़ तुम इस लड़की अलीज़े को अपनी ज़िंदगी से निकालो और मुझसे शादी कर लो। मुझसे अब तुम्हारी जुदाई मज़ीद बर्दाश्त नहीं होती। आंखों में आंसू लाते हुए एक अदा से कहते हुए इसने अपना हाथ अरहम के हाथ पर रखा। अरहम का दिल धक धक करने लगा। वो इसकी हर अदा पर घायल हो जाता था। इसने हरीम का हाथ अपने हाथों में कैद किया और इसे यकीन दिलाया कि वो जल्द ही अलीज़े को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा।
کیونکہ اس کے دل میں علیزے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ سن کر حریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کاش ارقم جان لیتا کہ حریم کی مسکراہٹ کے پیچھے وجہ کیا ہے تو وہ باخوشی علیزے کو اپنی بیوی تسلیم کر لیتا اور حریم کو ایک پل میں چھوڑ دیتا۔ مگر افسوس ارقم خان انجان تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ آج علیزے کو میکے میں 5واں دن تھا مگر اب تک ارقم نے اسے ایک میسج بھی نہیں کیا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود ہی علیزے نے اسے کال کر لی۔ ارقم نے کال تو اٹھا لی مگر بیزاری سے کام کا بہانہ کر کے کال کاٹ دی۔ علیزے کا دکھ مزید بڑھ گیا تھا۔ خیر وہ گھر کے کام کر کے خود کو ارقم کی جادو سے دور رکھنے لگی۔ تایا تائی آج بہت خوش تھے۔ آج ان کا بیٹا فہیم دبئی سے واپس آ رہا تھا پورے 5 سال بعد۔ اب وہ واپس لوٹ رہا تھا۔ تائی بہت خوش تھی اور وہ آج پہلی مرتبہ علیزے سے بھی بڑی نرمی سے بات کر رہی تھی۔ فہیم علیزے سے 5 سال بڑا تھا۔ وہ پڑھائی اور نوکری کے سلسلے میں اپنے خالو کے پاس دبئی گیا تھا۔ اب جب وہ لوٹ رہا تھا تو ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ اس بات کی تائی کو بہت خوشی تھی لیکن وہ نہیں جانتی تھی ان کی یہ خوشی غم میں بدلنے والی تھی۔ جب فہیم واپس آیا تو اس کا بڑی محبت سے استقبال کیا گیا۔ جو ہی فہیم کی نظر سلام کرتی ہوئی علیزے پر پڑی تو اس کے دل کی دھڑکنیں بڑی تیز ہو گئیں۔ وہ بنا پلکے جھپکے اسے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی علیزے ہے جو 5 سال پہلے بڑی چھوٹی ہوا کرتی تھی اور اب وہ بڑی ہو چکی ہے اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پہلے بھی وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے وقتاً فوقتاً اپنی پسند کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس کی ماں پہلے تو انکار کرتی رہی کیونکہ وہ اپنی بھانجی سے فہیم کی شادی کروانا چاہتی تھی مگر فہیم جب ضد پر آیا تو انہوں نے فہیم کو جھوٹی تسلی دی کہ وہ ابھی دبئی جائے اور اپنی پڑھائی مکمل کر کے نوکری کرے۔ جب وہ واپس آئے گا تو وہ اس کی شادی علیزے سے کروا دیں گے۔ علیزے سلام کرنے کے بعد اس کے سامنے چائے اور دیگر لوازمات رکھنے لگی۔ فہیم بس مبہوت ہو کر علیزے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل مزید بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا اب وہ مزید دیر نہیں کرے گا۔ وہ جلد از جلد علیزے سے شادی کر لے گا یا تو وہ پاکستان واپس آ جائے گا یا پھر علیزے کو بھی اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا۔ دوسری جانب تائی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ سچائی جاننے کے بعد فہیم کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ فہیم کی نظر بار بار علیزے کی طرف اڑتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا اور رات کو علیزے سے کہہ دیا وہ آج ہی اپنے سسرال فون کرے اور ڈرائیور کو بلا لے تاکہ وہ اسے لے جائے اور اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں تمہیں جانے کا کہہ رہی ہوں۔ تائی نے لہجے میں سختی لائے کہا تھا۔ علیزے کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ تائی اس کی شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئی تھی۔ جو ہی وہ کمرے سے گئیں علیزے کا صبر ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اب وہ کبھی واپس میکے نہیں آئے گی۔ جو سلوک شادی کے بعد اس کے ساتھ یہاں ہوا تھا اس کی برداشت کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس نے پھپھو کو میسج کیا کہ وہ گھر واپس آنا چاہتی ہے سو انہوں نے ڈرائیور کو اگلی صبح ہی روانہ کر دیا۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے علیزے کے چہرے پر بے رونقی تھی۔ جب فہیم نے دیکھا تو وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ ناشتے کے بعد وہ علیزے کے کمرے میں آیا اور اس سے پوچھنے لگا تم ٹھیک تو ہو نا؟ طبیعت ٹھیک ہے، چہرے پر اداس کیوں ہو؟ چہرے پر اداسی کیوں ہے تمہارے؟ فہیم کے پوچھنے پر اس نے سر درد کا کہہ دیا تو وہ اصرار کرنے لگا میڈیسن کھا لو۔ اس کے بار بار کہنے پر علیزے نے میڈیسن کھا لی۔ یہ بات سچ تھی۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اور تائی کی باتوں کے بعد اس کی تکلیف سر درد ہونے لگا تھا۔ فہیم آج اپنے دوستوں سے ملنے گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو علیزے سو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ علیزے سے مل لے مگر وہ مجبور تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلی صبح جب سب سو رہے تھے تب ڈرائیور پہنچ گیا تھا۔ علیزے صرف تائی کو بتا کر باقی سب سے ملے بغیر ہی چلی گئی۔ اس نے یہ بھی ارادہ کیا تھا اب وہ کبھی یہاں واپس نہیں آئے گی۔ جب فہیم اٹھا تو اس کی نگاہیں علیزے کو تلاش کر رہی تھی لیکن جب اسے معلوم ہوا علیزے اپنے سسرال چلی گئی ہے تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا مطلب ہے سسرال چلی گئی؟ تائی تھوڑا ڈر گئی تھی۔ تایا بھی حیران ہوئے کہ فہیم کو علیزے کی شادی کا علم کیوں نہ تھا۔ جب انہوں نے فہیم کو بتایا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تایا حیران ہو کر تائی سے پوچھنے لگے حیرت ہے تم نے اتنی بڑی بات فہیم سے کیوں چھپائی؟ تائی ٹال مٹول کرنے لگی کہ فہیم سے ان کی زیادہ بات ہی کب ہوتی تھی اور ویسے بھی علیزے ان کی فیملی کا حصہ نہیں ہے جو وہ علیزے کے بارے میں اتنی تفصیل سے فہیم کو بتائیں۔
یہ سن کر تایا کو انتہا کا غصہ چڑھا، جبکہ فہیم اپنے جذبات پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ کام کا بہانہ بنا کر گھر سے چلا گیا، جبکہ تائی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ انہوں نے فہیم کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ضرور وہ کوئی ہنگامہ کرے گا۔ جب وہ سسرال آئی تو صرف پھپھو ہی اس سے خوش دلی سے ملی تھی۔ پھپھو نے پوچھا کہ خیریت، تم اچانک واپس آ گئے؟ تم نے تو کہا تھا 1 مہینہ رہوں گی۔ یہ سن کر اسے تائی کا سلوک یاد آ گیا، پھر وہ بہانہ بنا کر بولی، آپ کی یاد آ رہی تھی۔ یہ سن کر پھپھو مسکرا دی۔ جب علیزے اپنے کمرے میں آئی تو اسے حیرانی ہوئی، کیونکہ اب یہاں صرف ارحم کی چیزیں تھیں، اس کی ایک چیز تک نہ تھی۔ وہ حیران پریشان تھی۔ وہ پھپھو کے پاس آئی تو انہیں بھی حیرانی ہوئی۔ جب کال پر ارحم سے بات ہوئی تو اس نے کہا وہ میرا کمرہ ہے اور مجھے کسی اور کا وجود برداشت نہیں، اس لیے میں نے علیزے کا سامان اسٹڈی روم کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ کروا دیا ہے۔ یہ سن کر پھپھو اور علیزے دونوں شوق ہو کر رہ گئیں۔ یہ باتیں سن کر علیزے کو رونا آ گیا، کیا اس کا وجود بھی اب اس کے شوہر کو برداشت نہیں تھا؟ پھپھو شرمندہ تھی۔ انہوں نے ارحم کو ڈانٹ کر فون بند کر دیا اور علیزے سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، اب ایک ہی راستہ ہے جس سے تم ارحم کے دل میں جگہ بنا سکتی ہو، اور وہ یہ راستہ ہے کہ تم بھی حریم جیسا انداز اپنا لو، صرف ارحم کے لیے۔ ایسا لباس اور انداز ارحم کو پسند ہے اور یہی وجہ ہے وہ حریم کی جانب متوجہ ہوا ہے۔ یہ سن کر علیزے حیران رہ گئی، مگر ارحم کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ پھپھو کی ہر بات مانے گی۔ فہیم سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی ماں اس سے دھوکہ بازی کرے گی، یہ بات وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اس کی ماں علیزے کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ جو اپنی ماں کی باتوں پر بھروسہ کر بیٹھا تھا، اب اسے شدید دکھ ہو رہا تھا۔ اس کا تو دل چاہ رہا تھا وہ ہر شے تہس نہس کر دے، لیکن وہ خود پر قابو پانے کی کوشش میں تھا۔ اس کا دل اذیت میں تھا۔ اس کی محبت اب کسی اور کی بیوی تھی۔ ارحم خان اسے شروع سے ہی پسند نہیں تھا اور علیزے کو اس کی ہی بیوی بنا دیا گیا۔ رات جب ارحم خان واپس آیا تو ایک نئی خبر کے ساتھ آیا۔ وہ اور پھپھو یعنی اس کے والد آفس کے کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جا رہے تھے۔ 2 ماہ بعد ان کی واپسی تھی۔ یہ سن کر علیزے مزید اداس ہو گئی تو پھپھو نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، جب وہ واپس آئے گا تو تم اسے اپنا اسیر کر لینا۔ ان کی امریکہ میں ارجنٹ میٹنگ تھی۔ اگلی صبح ہی پیکنگ کر کے وہ دوپہر میں روانہ ہو گئے۔ علیزے کا دل اداس ہو گیا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا وہ ارحم کی نئی نویلی دلہن ہے۔ اس کا شوہر تو اس سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا تھا، نہ ہی جاتے ہوئے وہ اسے الوداع کر گیا تھا۔ پھر بھی اس نے خود کو تسلی دی کہ جب ارحم واپس آئے گا تو وہ اس کے دل سے حریم کو نکال کر اپنی جگہ بنا لے گی۔ دوسری طرف تائی کو فہیم کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ وہ بے حد خاموش تھا۔ پھر جب وہ بولا تو تائی کا دل ہلا گیا۔ آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے، اگر اس 1 مہینے میں آپ علیزے کو خلا دلوا کر اس کی شادی مجھ سے کرنے کو تیار ہیں تو میں پاکستان رہنے پر راضی ہوں، اگر ایسا نہ ہوا تو میں ہمیشہ کے لیے سب کو چھوڑ کر واپس دبئی چلا جاؤں گا اور کسی کو اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا۔ یہ سن کر تائی دنگ رہ گئی۔ آنے والا وقت انہیں ڈرانے لگا۔ اب بھلا ایسا کہاں ممکن تھا؟ فہیم کے جنون کی خبر تایا تک بھی پہنچ گئی اور وہ شاکڑ تھے۔ اگر فہیم علیزے کو پسند کرتا تھا تو ان کی بیوی نے انہیں کیوں نہ بتایا؟ وہ خود یہی چاہتے تھے، اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں۔ انہوں نے افسوس اور ناراضگی کا اظہار کیا، مگر تائی اب بھی اس بات پر بضد تھی کہ انہیں علیزے نہیں پسند۔ اب بھی انہوں نے علیزے کو اس لیے واپس بھیجا تھا تاکہ فہیم اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ دوسری جانب تایا فہیم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب جو ہوا اسے بدلا نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ علیزے کو بھول جائے، بہت سی لڑکیاں ہیں جو فہیم کو مل جائیں گی۔ مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے گھر کا ماحول مغموم ہوتا جا رہا تھا۔ فہیم اتنے عرصے بعد آیا تھا، مگر علیزے کی وجہ سے وہ جنونیت پر اتر آیا تھا، وہ ضدی بن گیا تھا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اگر اس مہینے علیزے اس کی نہ ہوئی تو وہ تائی کو یہ سزا دے گا کہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا۔ تائی اب مزید علیزے کو برا بلا کہہ رہی تھی۔ علیزے کی وجہ سے ہی ان کے گھر کا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ ہمنا بھی اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر الگ پریشان تھی۔ فہیم کے سخت رویے کو دیکھ کر وہ تینوں ہی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ 1 مہینے کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا اور جب فہیم کو لگا علیزے اس کی نہیں ہو سکتی تو اس نے فیصلہ کیا
وہ دھوکے بازی کی سزا اپنی ماں کو ضرور دے گا۔ ایک رات اس نے خط لکھا کہ میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میرے ساتھ جو دھوکے بازی کی گئی ہے، اگر اسے بھلانے میں کامیاب ہو گیا تو شاید واپس آ جاؤں۔ خط چھوڑ کر وہ چپکے سے گھر سے نکل گیا اور آنسو صاف کرتے ہوئے ایئرپورٹ تک آیا، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خلش موجود تھی۔ اس نے سوچا اسے علیزے سے بات کرنی چاہیے۔ یوں وہ واپس جانے کا ارادہ ترک کر کے اپنے ایک دوست کے ہاں چلا گیا۔ وہاں اس نے علیزے کو میسج لکھا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اپنے سسرال کا ایڈریس دو۔ فہیم کا میسج پڑھ کر علیزے کو حیرانی ہوئی۔ وہ پہلے ہی دکھی ہو کر اپنے میکے سے آئی تھی اور اب فہیم کے میسج نے اسے مزید تکلیف دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے تجسس ہوا کہ جانے فہیم نے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ علیزے نے اسے اپنی لوکیشن بھیجی، جسے دیکھنے کے بعد فہیم نے کہا میں 3-4 دن تک لاہور پہنچ رہا ہوں، میرے آنے کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ فہیم کا میسج پڑھ کر وہ حیران سی رہ گئی، جانے ایسی کیا بات تھی۔ خیر 3 دن بعد فہیم لاہور پہنچ گیا تھا۔ وہ علیزے کے گھر نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے علیزے کو باہر کسی ریسٹورنٹ میں آ کر ملنے کو کہا۔ پھپھو کو بتا کر وہ ڈرائیور کے ساتھ ریسٹورنٹ میں آگئی۔ جی کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ کچھ باتوں کے بعد وہ سیدھا مدعے کی بات پر آئی۔ کیا تم اس شادی سے خوش ہو؟ فہیم کا سوال غیر متوقع تھا۔ وہ حیران رہ گئی اور پھر ارحم کے سلوک کو یاد کرتے ہوئے اس کا دل دکھی ہو گیا، مگر وہ یہ سب فہیم کو نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے اس نے فہیم سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا میں بہت خوش ہوں، ارحم مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ فہیم اس کی آنکھوں میں نمی پہچان چکا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کیا واقعی علیزے سچ بول رہی ہے؟ جہاں تک ارحم خان کی بات تھی تو فہیم کو اتنا تو اندازہ تھا، وہ اپنی مرضی کرنے والا ایک سخت مزاج انسان تھا۔ وہ علیزے کو فورس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اسے سچ بتا دے۔ علیزے اگر میں کہوں کہ تم ارحم سے خلا لے لو تو کیا تم ایسا کرو گی؟ یہ سن کر علیزے تو شاکٹ رہ گئی، اسے سمجھ نہیں آیا فہیم نے اس سے ایسا سوال کیوں کیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ارحم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں مر کر بھی اس سے خلا نہیں لے سکتی اور نہ کبھی اسے چھوڑنے کا تصور کر سکتی ہوں۔ علیزے کا لہجہ اور آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ ارحم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ بس یہیں فہیم کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ تو خوش ہو رہا تھا شاید علیزے ارحم کے ساتھ خوش نہیں ہے، مگر اسے علیزے کی محبت کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے علیزے کو اس سے چھین کر اچھا نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے علیزے، اب تم گھر جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے آنسو چھپاتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ علیزے ہکا بکا رہ گئی، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا فہیم اس سے کیا بات کرنے آیا تھا، جب بات کی بھی تو اتنی پر اصرار اور حیرت انگیز۔ کچھ دیر وہ حیرت زدہ وہی بیٹھی رہی اور پھر ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی، جبکہ فہیم ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا اب وہ واپس کبھی پاکستان نہیں آئے گا۔ ارحم کے جانے کے بعد حریم اس سے فون پر رابطے میں رہی تھی، وہ اسے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، جب تم واپس آؤ گے تو ہم ہر صورت شادی کریں گے۔ ارحم اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا، وہ فوری طور پر حریم سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اسے کچھ وقت درکار تھا۔ وہ چاہتا تھا پہلے اپنی زندگی سے علیزے کو نکالے اور اس کے بعد حریم سے شادی کرے۔ وہ چاہتا تھا اس کے گھر والے اس سے ناراض ہوئے بغیر اس کی حریم سے شادی کو قبول کریں۔ اگر وہ جلد بازی میں علیزے کی موجودگی میں ہی حریم سے شادی کرتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا، اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی اپنی امیج خراب ہو سکتی تھی، مگر وہ دور بیٹھا حریم کو یہ بات نہیں سمجھا سکتا تھا، اس لیے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ دوسری جانب تائی ہر وقت دل میں اور زبانی علیزے کو بد دعائیں دیتی رہتی تھی کہ تمہاری وجہ سے فہیم میرا بیٹا ہمیں چھوڑ کر گیا، اللہ کرے تم کبھی سکھی نہ رہو۔ یہ سن کر تایا کو افسوس ہوتا کہ غلطی تمہاری اور تمہارے بیٹے کی ہے اور تم سارا قصور اس بیچاری علیزے کا نکال رہی ہو۔ تائی اور ہمنہ یہ بات کسی صورت سمجھنے کو تیار نہیں تھیں، اس لیے تایا نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ارحم آ چکا تھا اور حریم اس کے آگے پیچھے منڈلا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ارحم آرام کرنے چلا گیا، اس نے خوبصورت سے کپڑے پہنے اور پھپھو کے کہنے پر ارحم کے لیے اس کی پسند کافی بنا کر اس کے کمرے میں اسے دینے چلی آئی۔ اس نے ارحم کو محبت سے پھمبوڑ کر اٹھایا تو وہ اٹھ بیٹھا، مگر علیزے کی شکل دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ تم کیوں آئی ہو؟ میرے کمرے میں چلی جاؤ اور اب دوبارہ یہاں مت آنا، وہ غصے میں بولا، مگر اسے علیزے کا انداز دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔
آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ارقم خان کو اس کی خوبصورتی نہیں چاہیے تھی۔ علیزے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بے عزتی برداشت کر گئی اور کچھ نہ بولی۔ البتہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ ارقم کے دل میں اپنی جگہ ضرور بنائے گی۔ اب جو بھی ارقم کا کام ہوتا یا اسے کھانا دینا ہوتا، علیزے ہی اس کا کام کرتی تھی۔ وہ بھی صرف ارقم کے لیے بولڈ کپڑے پہن کر اس کے کمرے میں آتی تو ارقم لب بھیج جاتا۔ اس نے علیزے کو وارننگ بھی دی کہ تم آئندہ میرے کمرے میں آئی تو اچھا نہیں ہوگا، مگر علیزے کہاں روک سکتی تھی۔ اگر وہ ارقم کے کمرے میں جانا چھوڑ دیتی اور اس سے دور رہتی تو وہ تو اسے بھول ہی جاتا کہ اس کی کوئی بیوی بھی ہے۔ آج شام کو جب حریم کافی دیر ارقم کے کمرے میں رہ کر آئی تو علیزے کا دل تڑپنے لگا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ بھی رات کو خوب تیار ہو کر چائے بنا کر ارقم کے کمرے میں آ گئی۔ آج ارقم کا موڈ کافی خراب تھا۔ اس کی حریم سے لڑائی ہو چکی تھی۔ وہ اسے کہہ کر گئی تھی اگر اس نے چند دنوں میں شادی کا کچھ نہ کیا تو وہ اسے چھوڑ کر لندن چلی جائے گی۔ حریم میں تم سے شادی کروں گا لیکن ابھی یہ وقت صحیح نہیں ہے۔ میری جان تم میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ وہ اسے پیار سے کہنے لگا مگر وہ غصے میں آ گئی تھی۔ اس نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تم میرے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہے تھے، تم مجھ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتے، میں جان گئی ہوں۔ اب تم مجھے چھوڑو اور اپنی اس بیوی علیزے کے ساتھ رہو۔ وہ شدید غصے میں کہہ کر اٹھی۔ ارقم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ ارقم کی آنکھیں اشتعال کی شدت سے لال ہو رہی تھی۔ اسے علیزے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ علیزے ہی ارقم اور حریم کے درمیان آئی تھی۔ وہ یہی سب سوچ سوچ کر اپنا خون جلا رہا تھا جب علیزے چائے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر اس کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ وہ لڑکی بہت ڈھیٹ تھی۔ اس کے منع کرنے کے بعد بھی اس کے کمرے میں آنے سے باز نہیں آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ روم میں آنے کی؟ کہا تھا نا میں نے یہ نکاح صرف گھر والوں کی خوشی کے لیے کیا ہے، میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ وہ علیزے کو دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ علیزے سہم گئی تھی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر ارقم کا دل پگھل گیا اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے علیزے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ عمل غیر متوقع تھا اور وہ خود بھی اپنے رد عمل پر حیران تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہی اسے کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ حیران تھا کہ وہ علیزے کو اتنا ذلیل کرتا تھا پھر بھی وہ اس سے کوئی شکوہ جھگڑا اور جوابی کارروائی نہیں کرتی تھی، جبکہ حریم اس سے ذرا ذرا بات پر لڑتی تھی اور بدتمیزی پر بھی اتر آتی تھی۔ چونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اس لیے برداشت کر جاتا تھا۔ دن رات حریم اس سے ایک ہی بات پر جھگڑنے لگی تھی۔ ارقم اب اس سے مایوس ہونے لگا تھا۔ حریم نے غصے میں ظہیر کو فون ملا دیا۔ ظہیر اس کا دوست تھا اور لندن میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے ظہیر کو فون کیا، ظہیر بس میں نے فیصلہ کیا ہے، ایک تم ہی ہو جو میرے ہمدرد ہو اور میرے ساتھ مخلص ہو۔ اگلے چند ماہ میں میرا واپس آنے کا ارادہ ہے، اس کے بعد میں وہاں آ کر تم ہی کو اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کروں گا۔ وہ اس سے کہنے لگی اب رات ہو چکی ہے اور وہ ظہیر سے بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف ارقم جو بے چین تھا اس نے سوچ بچار کیا وہ حریم کو منا لے گا۔ علیزے کو ہر طرف سے ناکامی کا سامنا تھا۔ اس کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور وہ اب تک ارقم کی محبت سے محروم تھی۔ ارقم کے دل میں اس کے لیے جگہ ہی نہیں بن پا رہی تھی۔ اس کا دل تکلیف میں تھا۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اس نے اپنی دوست کو کال ملائی، حریم تم پھر سے اس ظہیر سے باتیں کرنے لگ گئی ہو، میں نے کہا تھا نا تمہیں ہر صورت ارقم سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ حریم کی امی غصے میں کہنے لگی تو حریم نے کال بند کر دی۔ امی اب میں تھک چکی ہوں، ارقم سے محبت کا ڈرامہ کر کے مجھے نہیں لگتا وہ میرے ساتھ مخلص ہے، اگر ہوتا تو مجھ سے شادی کر چکا ہوتا۔ وہ بھی غصے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تمہیں ہر صورت ارقم سے ہی شادی کرنی ہے، اس سے شادی کرو گی تو اس کے باپ کی جائیداد پر تمہارا باپ اور ہم لوگ عیاشی کر سکتے ہیں، بس ایک مرتبہ ارقم سے شادی کر کے اس کا کاروبار، اس کے باپ کی جائیداد اور یہ گھر دھوکے سے ہمارے نام کروا دو، اس کے بعد بے شک تم اس سے طلاق لے کر اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر لینا۔ یہ سن کر حریم خاموش ہو گئی اور کچھ دیر بعد بولی ٹھیک ہے امی، میں بس آپ کے کہنے پر کچھ عرصہ مزید ارقم کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن وہ ہیلے بہانے کرتا رہا تو لندن میں چلی جاؤں گی ظہیر سے شادی کرنے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ حریم دو ٹوک لہجے میں بولی۔ رات کے اس پہر وہ دونوں رازداری سے یہ باتیں کرنے میں مصروف تھیں مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ سب باتیں دروازے کے قریب کھڑا ارقم سن چکا تھا۔ وہ بوجھل قدم لیے اپنے کمرے میں واپس آ گیا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا حریم اس قدر دھوکے باز نکلے گی۔ اس نے تو اسے دل سے چاہا تھا، مگر اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، اتنا بڑا ڈرامہ کھیلا۔ اس کی اصلیت سامنے آ جانے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حریم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ اس کی ماں ٹھیک ہی کہتی تھی، حریم اس کے لیے کسی لحاظ سے بہتر نہیں تھی، اور اب اس کی سچائی جاننے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اب اس سے شادی نہیں کرے گا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور حریم ارقم کے لاپرواہ رویے سے تنگ آ گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا ارقم اس سے شادی کرنے کے لیے سیریس نہیں ہے تو وہ تنگ آ کر ارقم کو دو ٹوک لہجے میں کہنے لگی، میں اسی مہینے لندن واپس چلی جاؤں گی، اگر تم نے میرے لیے کوئی اسٹینڈ نہیں لیا۔ حریم کی بات سن کر ارقم کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ وہ جذبات میں غصہ کر کے معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم چلی جاؤ، فی الحال مجھے اپنے ابو کے بزنس پر توجہ دینی ہے، میں دوسری شادی ابھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حریم طیش میں آ گئی۔ اسے باتیں سنا کر وہ سچ میں لندن جانے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ حریم کی ماں اپنا پلان خراب ہو جانے پر جل کر رہ گئی۔ وہ تو اپنے دیور یعنی ارقم کے باپ سے اپنے شوہر کے لیے ان کی جائیداد ہتھیانا چاہتی تھی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ انہوں نے اس منصوبے پر لعنت بھیجی اور اپنا الگ کوئی کاروبار کرنے کا سوچا۔ حریم کو چاہ کر بھی وہ لندن جانے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ حریم کا کہنا تھا وہ وہاں نوکری کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو بھی وہاں بلا لے گی۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور یوں حریم ارقم سے ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی، لیکن ارقم کو اس کے جانے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ شکر کر رہا تھا کہ دھوکے باز لڑکی اس کی زندگی سے خود ہی چلی گئی۔ حریم کے جانے کے بعد سے علیزے اور پپو بہت خوش تھیں اور اس کے پاس آئیں اور کہنے لگی، علیزے اب صحیح موقع ہے، تم سے جو میں نے کہا تھا اسے پورا کرو۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ رات کے وقت وہ اچھا سا تیار ہوئی اور پھر ارقم کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت سب سو چکے تھے، صرف ارقم ہی جاگ رہا تھا۔ کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ اس نے سوال کیا۔ اب اس کے لہجے میں پہلے جیسی تلخی نہیں تھی۔ علیزے نے جان بوجھ کر رونے والا منہ بنایا، میری طبیعت نہیں ٹھیک ارقم، پلیز مجھے یہاں سونے دو۔ وہ اچانک ہی آنسو بہانے لگی۔ اس کے رونے پر ارقم کا دل پگھل گیا، مگر وہ اس وقت علیزے سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ حریم نے اس کا بھروسہ توڑا تھا، اس لیے اب وہ کسی اور پر بھروسہ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا، جبکہ علیزے مایوس ہو گئی، اس کا پلان کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ تھک چکی تھی، پتہ نہیں کب اس کا یہ امتحان ختم ہونا تھا۔ وہ دکھ سے سوچنے لگی، ارقم کی بے رخی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے رویے نے علیزے کو بیمار کر دیا، اسے بخار رہنے لگا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر اپنے کمرے میں لیٹی وہ آنسو بہا رہی تھی۔ میرا کوئی بھی نہیں رہا، امی ابو آپ چھوڑ کر چلے گئے، تائی نے مجھے کبھی اپنا نہیں سمجھا، ارقم نے مجھے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا، انہوں نے میرے وجود کو ٹھکرا دیا، میرا کوئی بھی نہیں ہے، کاش میں مر جاؤں۔ وہ تکلیف سے بول رہی تھی، اس وقت وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ روتے روتے کب اس نے نیند کی وادی میں قدم رکھا اسے خبر نہ ہوئی۔ کئی دن گزر گئے، علیزے کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، پھپھو بھی اس کے ساتھ ہی تھی، جبکہ ارقم اب تک سنگ دل بنا ہوا تھا۔ وہ علیزے کو ایک بار بھی ہسپتال دیکھنے نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کی خیریت معلوم کی تھی۔ یہ سوچ کر علیزے کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ جب علیزے ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو اس کا خیال مکمل طور پر پھپھو ہی رکھ رہی تھی۔ علیزے ارقم کی لاپرواہی پر روتی رہتی تھی، پھپھو سب نوٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے ارقم کو سمجھایا، علیزے اس کی بیوی ہے، وہ اس کا خیال رکھے، لیکن ارقم نے منہ موڑ لیا، وہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ پھپھو تاثیف سے اس کا رویہ دیکھتی رہ گئی۔ علیزے جو اب بھی ارقم کا رویہ نوٹ کر رہی تھی، اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اب ارقم سے طلاق لے گی، اس سے طلاق لے کر وہ اپنے میکے واپس چلی جائے گی، اسے مزید اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا جو انتہا کا سنگ دل تھا، جسے اس کی قدر نہیں تھی۔ وہی بیوقوف تھی جو شراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ گھر کے کام کاج خود سے کرنے لگی تاکہ طبیعت میں مزید بہتری آ جائے۔ ایک رات جب ارقم کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا، تب علیزے اس کے پاس آئی۔ ارقم کو آج اس کے یوں کمرے میں آ جانے پر غصہ نہیں آیا۔ ارقم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں زبردستی آپ کی زندگی میں نہیں رہ سکتی اور نہ آپ کے دل میں جگہ بنا سکتی ہوں۔ آپ کے دل میں صرف اور صرف حریم ہے، اس لیے
آپ مجھے طلاق دے دیں اور حریم سے شادی کر لیں۔ طلاق کے بعد میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی اور پھر کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ زبردستی آپ کی زندگی میں لائی گئی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مزید کچھ سنے اور کہے بنا اس کے کمرے سے چلی گئی اور جب اپنے کمرے میں آئی تو آنکھوں سے بے انتہا آنسو بہنے لگے۔ ظاہر ہے وہ اپنی محبت کی قربانی دے رہی تھی، یہ سب آسان نہ تھا۔ دوسری طرف ارقم ششدر رہ گیا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا علیزے ایسی بات کر دے گی۔ ارقم دیر رات تک جاگ کر اسی بات پر غور و فکر کر رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ حریم کی سچائی جاننے کے بعد اس نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا اب وہ کبھی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، مگر علیزے کے بارے میں اس نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی علیزے سے شادی زبردستی کی تھی، مگر اس کے باوجود علیزے الگ قسم کی لڑکی تھی۔ اس نے ارقم کا بہت خیال رکھا تھا اور اس کی بے وفائی بھی برداشت کی تھی۔ علیزے کے بارے میں سوچتا ہوا وہ سو گیا اور جب وہ سویا اس نے عجیب خواب دیکھا۔ حریم اس پر ہنس رہی تھی جبکہ ارقم کمرے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ علیزے کو طلاق دے چکا۔ ارقم تم تو بری طرح ناکام ہو گئے، میرے جال میں تو نہیں پھنس سکے اور خود کا نقصان ہونے سے بچا لیا، مگر اپنی بیوی کو طلاق دے کر تم نے اپنا نقصان خود اپنے ہاتھوں کر لیا۔ مجھے بہت خوشی ہے اور میرے دل کو بڑا سکون مل رہا ہے۔ ماننا پڑے گا اب علیزے جیسی بیوی تمہیں ساری عمر نہیں مل سکے گی۔ ہو سکتا ہے اب تمہارے ابو خود زبردستی تمہاری شادی مجھ سے ہی کروا دیں اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاؤں۔ حریم ہنستی جا رہی تھی جبکہ اس کی باتیں سن کر ارقم تڑپ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ تو سو رہا تھا، صبح ہو چکی تھی، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اب اسے علیزے کی قدر ہونے لگی تھی۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ اس نے یہ کیا کر دیا، وہ ایک مخلص لڑکی کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اداس ہو رہا تھا، اسے کچھ دن فیصلہ کرنے میں لگے۔ اس نے سوچا وہ علیزے کو اپنی بیوی قبول کر کے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرے گا۔ اس نے اپنی اس خواہش کے بارے میں اپنی ماں کو بتا دیا تھا اور یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اب بس اسے علیزے سے معافی مانگنی تھی اور اسے منانا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا علیزے اس سے دور جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر علیزے کو منانے کا پلان بنایا۔ وہ اسے بہانے سے گھر سے باہر لے گئی تو ارقم نے اپنا سارا سامان علیزے کے کمرے میں شفٹ کیا، اسے بہت خوبصورتی سے سجایا۔ کمرے میں ہر طرف پھول بکھرے پڑے تھے۔ جب علیزے رات کو اپنے کمرے میں آئی تو حیران رہ گئی۔ بیڈ کے اوپر دیوار پر پھولوں سے سوری لکھا گیا تھا۔ اچانک ہی ارقم نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دو علیزے، اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں اپنی محبت بنا کر شامل کرنا چاہتا ہوں جہاں اب کبھی کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ کیا تمہیں قبول ہے میری معافی اور میرا ساتھ؟ ارقم آنکھوں میں محبت اور شرمندگی کے لیے علیزے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جبکہ علیزے حیران تھی، اسے توقع نہیں تھی ارقم بدل بھی سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آخرکار وہ اپنے محبوب کے دل تک پہنچ گئی تھی۔ آخرکار وہ اس کا ہو گیا تھا، اب وہ کس طرح اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ وہ اسی خوبصورت دن کے تو انتظار میں تھی۔ مجھے قبول ہے، پلیز اب کبھی کسی اور کا مت ہوئیے گا، ہمیشہ میرے رہیے گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہتے ہوئے ارقم کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ارقم کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی اور اس نے علیزے کی کمر کے اپنی گرفت مضبوط کی۔ ان دونوں کے درمیان ایک محبت کا آغاز ہو چکا تھا جبکہ دوسری طرف حریم تنہا رہ گئی تھی۔ ظہیر نے اسے دھوکہ دیا تھا اور وہ ذلت لیے پاکستان آ گئی، مگر اب ارقم اس کا نہیں رہا تھا، وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ حریم ہر وقت روتی رہتی تھی کہ اس نے اپنی دھوکے بازی کی وجہ سے اپنی زندگی ہی برباد کر لی، جبکہ اس کی ماں بھی افسوس کرتی تھی اور روتی تھی کہ انہوں نے حریم کو غلط راہ پر نکالا اور اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا۔ فہیم آج بھی علیزے کے بارے میں سوچتا تو دکھی ہو جاتا، وہ اب تک پاکستان واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی ماں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا کہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا۔